یہ کہانی ہے موسم سرما کی۔ سردی اتنی تھی کہ باہر نکلنا بھی مشکل تھا، لیکن بچوں کا اسکول جانا ضروری تھا۔ عادل اسکول جانے سے ڈر رہا تھا۔ وہ صرف سردی سے نہیں بلکہ فائزہ میم سے بھی ڈر رہا تھا۔ عادل کی امی نے کہا، کیا ہوا بیٹا؟ تم مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ ڈر کے مارے عادل اپنی امی کو کچھ نہیں بتا سکا۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، سب بچے اپنی کلاس روم میں بیٹھے تھے۔ کچھ دیر میں فائزہ میم بھی وہاں آ جاتی ہیں۔ فائزہ میم نے ابھی اسکول جوائن کیا تھا۔ فائزہ میم کلاس میں آ کر اپنا انٹروڈکشن کرواتی ہیں۔ اس کے بعد سب بچوں سے کہتی ہیں، بچوں آپ لوگوں نے ہوم ورک کیا ہے؟ جی میم کیا ہے۔ پھر سب بچے باری باری اپنا ہوم ورک چیک کروائیں۔ اگر غلطی ہوئی تو سزا ملے گی۔ سب بچے باری باری اپنی نوٹ بک ٹیچر کو چیک کرواتے ہیں۔ لاریب، جویریہ، اویس اور عادل، تم سب کو سزا ملے گی۔ لیکن کیوں میم؟ تم سب کے ہوم ورک میں غلطیاں ہیں۔ چاروں یہاں لائن میں آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چاروں نے لائن بنا لی۔ انہیں لگا یا تو ٹیچر ہمیں تھپڑ ماریں گی یا زیادہ سے زیادہ مرغا بنائیں گی، لیکن ٹیچر نے تو کچھ اور ہی سوچ رکھا۔ باہر برف باری ہو رہی تھی۔ فائزہ میم باہر جا کر تھوڑی سی برف اٹھا کر لے آتی ہیں اور ان چاروں کی سویٹر میں ڈال دیتی ہیں۔ برف ڈلنے پر چاروں بچے چرلانے لگے، میم ہمیں معاف کر دیں، اب کوئی غلطی نہیں ہوگی، پلیز یہ برف نکال دیں۔ بالکل نہیں، یہ برف نہیں نکلے گی، تاکہ تم سب کو یہ سزا یاد رہے اور آئندہ ہوم ورک صحیح کر کے آؤ۔ سب بچے سردی سے کانپنے لگے۔ پیریڈ اوور ہونے کے بعد فائزہ میم کلاس سے باہر چلی گئیں۔ تبھی ردا نے آ کر چاروں کی سویٹر سے برف نکال دی۔ کچھ دیر بعد فائزہ میم کلاس میں پھر سے آ گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان چاروں کی سویٹر سے برف نکال دی گئی ہے۔ انہوں نے غصے سے پوچھا، آخر کس نے ان کی سویٹر سے برف نکالی ہے؟ میں نے منع نہیں کیا تھا۔ کسی بچے نے کوئی جواب نہیں دیا تو ٹیچر نے اور برف لا کر باقی بچوں کی سویٹر میں بھی ڈال دی۔ آئندہ اگر میری بات نہ مانی تو سب کو سزا ملے گی، اور ہاں اگر گھر میں کسی کو یہ بات بتانے کی کوشش بھی کی تو تم لوگوں کو اس سے بڑی سزا دوں گی۔ اسی طرح فائزہ میم روز بچوں پر ظلم کرتی۔ کبھی کلاس کا پنکھا آن کر دیتی تو کبھی اتنی ٹھنڈ میں بچوں کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینکنے لگتی۔ بچے بیچارے ٹھنڈ کے مارے کانپنے لگے اور کچھ کا گلا خراب ہو گیا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ آج پھر فائزہ میم نے سزا کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ نکال کر سب بچوں کو کلاس سے باہر بلایا اور برف پر لٹا دیا۔ کچھ دیر بعد سب بچے کلاس میں آ گئے۔ بہت سے بچے بیمار ہو گئے اور کچھ بچے ٹھنڈ سے بہت بری طرح کانپ رہے تھے۔ اسی دوران جویریہ بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے تو اسے اس کے گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ کیا ہوا جویریہ بیٹا، تم بے ہوش کیسے ہو گئی؟ کچھ نہیں ماما، بس ٹھنڈ زیادہ ہو گئی تھی شاید اسی وجہ سے۔ بیچاری جویریہ ڈر کے مارے اپنی امی سے کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ اگلے دن سب بچے اسکول میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، آج پتہ نہیں فائزہ میم ہمیں کیا سزا دیں گی۔ ہاں مجھے بھی بہت ڈر لگ رہا ہے، اللہ کرے وہ آج نہ آئیں۔ اگر ہم فائزہ میم کے بارے میں کسی کو بتا دیں تو کیسا رہے گا؟ نہیں جویریہ، ہم نہیں بتا سکتے۔ اگر فائزہ میم کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں بہت ماریں گی اور پتہ نہیں کیا سزا دیں گی۔ ہاں لاریب ٹھیک کہہ رہی ہے۔ کچھ ہی دیر میں فائزہ میم کلاس میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں، بچوں آج میرا پڑھانے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ جویریہ اور عادل یہاں آؤ، میرے پاؤں دباؤ۔ وہ دونوں آ کر فائزہ میم کے پاؤں دبانے لگتے ہیں۔ تھوڑا زور سے دبا لو، جان نہیں ہے کیا ہاتھوں میں؟ کھانا نہیں کھایا آج؟ جی میم دباتا ہوں۔ اچھو میم میں تھک گئی ہوں، کیا میں بس کر دوں؟ بالکل نہیں، جب تک میں نہ بولوں تب تک کرتے رہو۔ چلو جلدی کرو، تھوڑا زور سے دباؤ۔ جی میم دباتی ہوں۔ اس کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے اور عادل اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اسی دن شام کو اس کے ماموں کینیڈا سے واپس آ جاتے ہیں۔ عادل بیٹا، میں تمہارے لیے کینیڈا سے کچھ لے کر آیا ہوں۔ یہ دیکھو، میں تمہارے لیے ایک پین لے کر آیا ہوں، کیا تمہیں پسند آیا؟ میم یہ کیا، آپ کینیڈا سے صرف میرے لیے ایک پین لے کر آئے ہیں؟ بیٹا یہ کوئی عام پین نہیں ہے، اس پین میں کیمرہ بھی لگا ہوا ہے۔ تھینک یو ماموں، پھر تو یہ واقعی ایک بہت پیارا پین ہے۔ اگلے دن جب عادل اسکول جاتا ہے تو وہ کیمرے والا پین اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اور اپنی سویٹر میں پین کی کیپ والی جگہ
اوپر کر لیتا ہے جہاں پر کیمرہ لگا ہوتا ہے۔ ایک دن فائزہ میم جب کلاس میں آتی ہیں تو سب بچوں کو اپنا لنچ اپنے پاس لانے کے لیے کہتی ہیں۔ سب بچے لنچ لے کر لائن بنا لیتے ہیں۔ فائزہ میم سب سے پہلے لاریب کا لنچ لیتی ہیں۔ لنچ دیکھتے ہی ٹیچر کے منہ میں پانی آنے لگتا ہے کیونکہ اس میں حلوہ پوری اور گاجر کا حلوہ تھا۔ ٹیچر لنچ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور سارا لنچ کھا گئی۔ اس کے بعد جویریہ کی باری آ گئی۔ ٹیچر نے جویریہ کا لنچ لیا اور کہنے لگی، یہ کیا لنچ میں کون دال لے کر آتا ہے؟ لیکن میم مجھے یہ دال پسند ہے۔ جو بھی ہو جویریہ، تم نے میرا موڈ بہت خراب کیا ہے، اب تمہیں سزا ضرور ملے گی۔ سوری میم، مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں کبھی دال نہیں لے کر آؤں گی۔ معافی تو تمہیں نہیں ملے گی، جاؤ جا کر باہر سے برف لے کر آؤ۔ جویریہ کلاس سے باہر جاتی ہے اور جا کر برف لے آتی ہے۔ اسے لگتا ہے شاید یہی میری سزا تھی۔ جویریہ، اب اپنے شوز اتارو اور اس برف کے اوپر کھڑی ہو جاؤ۔ سوری میم آئندہ میں دال نہیں لے کر آؤں گی، پلیز میم مجھے معاف کر دیں۔ تم نے میرا موڈ خراب کیا ہے، اب سزا تو تمہیں ضرور ملے گی۔ چلو اب اپنے شوز اتارو اور اس برف کے اوپر کھڑی ہو جاؤ۔ مگر میم، سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا کہا ہے؟ جویریہ شوز اتار کر اس برف کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اس کے پاؤں سن ہونے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح فائزہ میم سب کا لنچ باری باری کھاتی ہیں اور جس کا لنچ بھی انہیں پسند نہیں آ رہا تھا اسے بھی برف پر کھڑا کر دیتی تھی۔ اسی طرح فائزہ میم سب بچوں کو باری باری سزا دیتی رہیں۔ آخر میں عادل کی باری آ گئی اور عادل پر تو میم نے زیادہ ظلم کیا۔ عادل کو برف پر کھڑا کر کے فائزہ میم اسے ڈنڈے بھی مارنے لگ گئیں۔ عادل رونے لگ جاتا ہے۔ باقی کچھ بچوں کے ساتھ بھی فائزہ میم نے ایسا ہی سلوک کیا جس پر کچھ بچے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پرنسپل سر دوڑتے ہوئے کلاس میں آتے ہیں اور ایمبولینس بلوا کر سب بچوں کو ہاسپٹل بھجوا دیتے ہیں۔ فائزہ میم ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر خوش ہو رہی ہوتی ہیں، تبھی عادل کہتا ہے، یہ سب فائزہ میم کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے ایسا کب کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عادل؟ میں تو تم سب بچوں کا اتنا خیال کرتی ہوں، تم سب سے اتنا پیار کرتی ہوں۔ ماموں یہ جھوٹ بول رہی ہیں، یہ دیکھیں میں نے ان کی پوری ویڈیو ریکارڈ کی ہے۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آئی بچوں پر ظلم کرتے ہوئے؟ کیسی ٹیچر ہیں آپ؟ عادل کے ماموں پولیس کو فون کر کے بلا لیتے ہیں۔ فائزہ میم گھبرا جاتی ہیں اور انہیں ٹھنڈے پسینے آنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آ کر فائزہ میم کو گرفتار کر لیتی ہے۔ ڈاکٹر نے فائزہ میم کا چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ انہیں مینٹل ڈس آرڈر ہے اور بچوں پر ظلم کر کے انہیں سکون ملتا ہے۔ کورٹ میں بھی جج نے انہیں عمر قید کی سزا سنائی اور کہا کہ آئندہ انہیں کسی اسکول میں نوکری نہیں کرنے دی جائے گی۔ اس دن کے بعد سے سب بچوں نے سکھ کا سانس لیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی ٹیچر آپ پر اس طرح کا ظلم کرے تو فوراً اپنے گھر میں بتائیں تاکہ وہ آپ کو اس ظلم سے بچا سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔